السلام علیکم، میرا نام ہے ذیشان عثمانی۔ آج ہم بات کریں گے چپ کے فوائد کے اوپر۔ یہ بڑا عجیب و غریب اوگزی مورونک ٹائپ کا لیکچر ہے کہ میں چپ کے فوائد پہ بات کر رہا ہوں، خود بول رہا ہوں۔ بڑا سوچا کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے کیونکہ بڑا کنٹراڈکٹری سا میسیج ہے، لیکن سوچا کہ کچھ منٹ کے اندر آپ سے عرض کر دیتا ہوں، شاید اس سے کچھ لوگوں کی زندگیوں پہ اثر پڑ سکے۔ میرے سر تھے عبدالرحمن صاحب، وہ کہا کرتے تھے بیٹا چپ سے بڑی بددعا کوئی نہیں ہے۔ جب بندہ چپ ہو جاتا ہے تو قدرت بدلا لیتی ہے۔ جب بندہ ہی سامنے والے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، صلواتیں سنا رہا ہوتا ہے، تو قدرت خاموش رہتی ہے۔ اب یقین جانیے، پیچھے مڑ کے اگر زندگی میں آپ دیکھیں گے تو ہر جو نقصان اٹھایا ہے نا، اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں الفاظ، کہیں نہ کہیں بولنا شامل ہوگا۔ اور جب بھی چپ رہے نا، اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوا ہوگا، نقصان نہیں ہوا ہوگا۔ کسی پہ غصہ آئے چپ ہو جائیں، کسی پہ تنقید کرنے کا دل چاہے چپ ہو جائیں، کسی کو گالیاں سنانے کا دل چاہے چپ ہو جائیں، کسی کو بددعا دینے کا دل چاہے چپ ہو جائیں۔ آپ گوگل اسکالر پہ آ کے سرچ کیجئے گا بینیفٹس آف سائلنس، ایک کتاب بھی ہے سائلنس کے نام سے۔ اس دنیا میں جہاں ہر شخص بول رہا ہے، چپ رہنے والے بہت فائدے میں۔ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں نا، تو سب سے بڑا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سن نہیں پاتے۔ دیکھیے، میں اس وقت آپ سے بول رہا ہوں نا، اب کوئی شخص آ کے مجھے کچھ کہے تو اس کی بات مجھے سنائی نہیں دے گی۔ قدرت بولتی ہے، قدرت سکھاتی ہے، قدرت سمجھاتی ہے، مگر ہم لوگ بولنے میں اتنے زیادہ مصروف ہوتے ہیں کہ ہم سن نہیں پاتے۔ میرا ایک دوست عبداللہ ہے، اس کے ساتھ میں واک پہ جاتا ہوں عموماً رات کے اندر، تو بڑی کام کی چیزیں دیکھتا ہے۔ وہ بلی کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے، وہ کسی کو روڈ کراس کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے، وہ کسی کو مسجد آتے جاتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے، وہ تاروں کو دیکھتا ہے تو اس سے کچھ سیکھ جاتا ہے۔ جب واپس آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کیا سیکھا، تو مجھے بتاتا ہوں، میں بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ وہ تمام راستے جن سے وہ گزرا اسی سے تو میں گزرا تھا، وہ تمام چیزیں جو اس نے دیکھی ان کا مشاہدہ تو میں نے بھی کیا تھا۔ ایسا کیسے ہوا کہ وہ تمام چیزیں سن پایا اور سیکھ پایا اور میں خالی واپس آ گیا؟ تو نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ چپ رہتا ہے۔ پہلے زمانے میں کبھی کبھی سزا کے طور پہ ہمارے گاؤں میں امی ہمیں چپ کا روزہ رکھنے کا بولتی تھیں، ہم بہت بولتے تھے تو بولتی آج تو وہاں چپ کا روزہ ہے، شام تک ایک لفظ نہیں بولنا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس شام تک میں ہمارا ہوم ورک بھی ہو جاتا تھا، جتنے پینڈنگ کام تھے سارے ہو جاتے تھے، بیکاز ہم لوگ بول نہیں رہے ہوتے تھے۔ تو یہاں تو ہم بول رہے ہوتے ہیں، یہاں موبائل کے اوپر ہوتے ہیں، چپ نہیں رہتے۔ چپ رہ کے دوسروں کو سننے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ چپ رہنے سے بہت ساری برکتیں آتی ہیں۔ بندہ خاموشی سے ذکر کرتا ہے، غور و خوض کرتا ہے اللہ کی قدرت پہ، اللہ کی مخلوق کے اوپر، اور بہت ساری برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ جب بھی یہ ارج ہو نا آپ کے اندر کہ کوئی بندہ بولے گا اور آپ نے جواب دینا ہے، بس چپ ہو جایا کریں۔ ہمارا معاشرہ بڑا عجیب ہو گیا ہے، یہاں اب تم حسد کرتے ہیں اچھائیوں اور کامیابیوں میں، کیا ناکامیوں اور برائیوں کے اندر بھی۔ آپ کسی کو بول دیں بھائی مجھے کورونا ہو گیا ہے، اب آپ بولیں اللہ آپ کو شفا دے، اللہ آسانی کرے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، بس اتنی سی بات۔ آپ بولیں گے نہیں، میرے تو چاچا کو بھی کورونا ہوا، میری تو ماما کو بھی کورونا ہوا، میری تو بھابھی کے دیور کے جیٹھانی کو بھی کورونا ہوا، اس کو ڈبل نمونیا ہو گیا۔ آپ کے آدھا گھنٹے کی ٹیپ ریکارڈر شروع۔ آپ بولے یار مجھے نا بخار ہو گیا تھا، بولے آپ کو بخار؟ اوہو مجھے تو کینسر ہو گیا تھا، میں تو اسے سروائیو کر آیا ہوں۔ اس میں بھی یعنی آپ نے مقابلہ کرنا ہے کہ اس کو بخار ہو گیا تو وہ بھی اس نے کوئی جیسے تیر مارا ہے، آپ نے 4 تیر اور مار کے لے کے آنے۔ تو برائی کے اندر بھی مقابلہ کر رہے ہیں، اور اچھائی میں تو یہی آپ بول دیں کہ جی میں پاس ہو گیا ہوں۔ بولے آپ کیا پاس ہوئے؟ میرے بچے نے تو 1100 نمبر دیے تھے میٹرک کے اندر، اور وہ تو 1200 لیتے رہ گیا، اور اس کا تو A1 گریڈ آیا تھا۔ آپ کی کہانی شروع ہو جاتی ہے، چپ کیوں نہیں رہتے؟ یہاں تک کہ کوئی تبلیغی جماعت والا بیچارہ اللہ کا شریف آدمی آ جائے، آپ کو کوئی حدیث سنا دے، کوئی نیکی کی بات بتا دیں، آپ نے زندگی میں تبلیغ میں وقت نہ گزارا ہو، آپ نے کوئی احادیث کی تعلیم حاصل نہ کی ہو، آپ جواب میں 3 اس کو ضرور سنا دیں گے۔ آپ بولیں گے اچھا یہ بھی تھا، اچھا یہ بھی تھا، اچھا یہ بھی تھا، وہ صحیح ہو غلط ہو اس سے بھی آپ کو واسطہ نہیں ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس کو بتا سکیں کہ تم سے زیادہ اسلام مجھے پتہ ہے۔ بندہ کوئی اچھی بات بتائے گا، آپ بولیں گے ہاں فلاں آیت میں بھی آیا تھا، فلاں حدیث میں بھی آیا تھا، فلاں نے بھی یہ کہا تھا، فلاں نے بھی یہ کہا تھا۔ آپ چپ کیوں نہیں رہ سکتے؟ کیا پرابلم، کیا مصیبت کیا آ گئی ہے؟ یہ بولنے کا کینسر کیوں ہمارے معاشرے میں آ گیا کہ ہم چپ نہیں رہ سکتے؟ چپ رہ کے تنقید سنیں، چپ رہ کے علم سیکھیں، چپ رہ کے سننے کی کوشش کریں، چپ رہ کے دین سیکھیں، چپ رہ کے سامنے والے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نان وربل کمیونیکیشن کے اوپر کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ جب بندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے نا،
تو اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں چپ رہ کے اور اس ارج کو روک لیں تھوڑی دیر کے لیے کہ ہر سیکنڈ کے بعد اس کی کسی بات کا آپ کو جواب دینا ہے یا کاؤنٹر کرنا ہے یا ایگری کرنا ہے یا ڈس ایگری کرنا ہے، چھوڑ دیجئے اس کو، تو آپ دیکھیں گے کہ اس کی آنکھیں کچھ اور کہہ رہی ہوں گی، اس کی زبان سے کچھ اور نکل رہا ہوگا، اس کی باڈی لینگویج آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی، اور اس کے آس پاس میں جو اللہ کی قدرت موجود ہے نا، وہ آپ کو کچھ اور بتا رہی ہوگی۔ سائل کی شکل سے پتہ لگ جاتا ہے وہ سائل ہے۔ محتاج آدمی کو بولنے کی زحمت نہیں پڑتی اپنا فقر ظاہر کرنے کے لیے، لیکن ہم اس چپ کی دوڑ میں اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں، بس بولنے کا شوق ہے اور بولے چلے جا رہے ہیں۔ امید ہے اللہ سائیں اتنا زیادہ بولنے پہ مجھے بھی معاف کریں گے۔ بولنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے بھائی کہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ لکھا جائے گا، اور جو کچھ لکھا جائے گا اس کا ایک دن حساب دینا پڑے گا، اور بڑا مشکل دن ہوگا۔ میری باتیں سننے کا شکریہ۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔